اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حالیہ جو نظام ہے سرکار، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا؟ کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ حضرت صاحب مسلمان ہے، سکھ ہے، مشرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ مسلمانوں، یہودی جب امامہ باندھتا ہے تو سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جب تم امامہ شریف باندھو تو سر کے اوپر ٹوپی رکھا کرو، اس لیے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، آتش پرست جب بھی اپنے بال کی مانگ نکالے گا تو بیچ سے نہیں نکالے گا بلکہ سائڈ سے نکالے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مسلمانوں تسی وچوں مانگ کڈیا کرو، وچوں، اس لیے کہ ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اور حضرت صاحب ہمارے پاس نظریہ ہے، مسلمان کے پاس نظریہ ہے، لیکن اقبال کو کسی بندے نے کہا تھا جی دیکھو جی تسی پاکستان کا تصور تو پیش کر دیتا، بندے مرن کے ایتھے جناب خون بخون ہوئے گا۔ اقبال گل کی تھی، اقبال کہندا ہوئے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کہندا قوم رسول ہاشمی کا نظام علیحدہ ہوگا، اسی ہندو نال نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک کنواں کھودا گیا، اس کے اندر سے ہڈیاں ملی، مسلمانوں کی ہڈیاں۔ جب پاکستان بنا تو انہوں نے وہ کتنی ساری بچیاں تھیں ہندوؤں نے جناب ان کو ذبح کر کے کھوے چھوڑ دیتا سی انہوں نے، ان کی آج جناب اس کنویں سے ہڈیاں مل رہی ہیں مسلمانوں کی۔ اور یار اتنی قربانی دے کے جناب مسلمانوں نے پاکستان بنایا، اور تم جناب یہاں پہ آ کے پاکستان کا میچ، پاکستان میں جو کرکٹ میچ ہوتے ہیں ان کا جڑا بندہ ہے جڑا انہوں ٹریننگ دینا پتہ نہیں کی راجا مہاراجا ہوں، میں ویکھ رہا سی انٹرویو، اس بندے کی 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے، 22 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس بندے دی۔ اندازہ کرو یار وہ پاکستان میں کام کون سا کر رہا ہے، اور پاکستان کا فنڈ جو غریبوں کا حق ہے، غریب بیچارہ جناب خون پسند کما کے وہ بیچارہ ٹافی دے بھی ٹیکس دے رہا، اور آپ دیکھیں کہ جناب اس کو 22 لاکھ تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے۔ حضرت صاحب نیچے سے لے کر اوپر تک قسم خدا کی میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسا محکمہ بتا دے پاکستان میں جو اسلام کے مطابق کام کر رہا ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے سرکار۔ اور میں تو حیران ہوں اپنی نوجوان نسل سے، کیونکہ انقلاب نوجوان نسلیں لے کے آیا کرتی ہیں نا، ساڑھے نوجوان نو موبائل تو فرصت نہیں ہے۔ اگر یہودی گل کی تھی نا کہ نوجوان منڈا مسلمان اے 10 گھنٹے موبائل نو دوے، یہ ساڑھا بچہ دے رہے ہیں۔ نوجوان کئی ایسے نوجوان مسلمان جو گمراہ ہو گئے موبائل کو دیکھ دیکھ کے، مولویوں کو سن کے، بد مذہب مولویوں کو سن کے، مسجد میں آتے کوئی نہیں، مولوی سے کوئی بات سنتے نہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں، موبائل کے اوپر جو چیز دیکھتے اسی کو حق مان لیتے ہیں۔ نوجوان بھی گمراہ ہو گئے، اسلام بھی گیا کہ غریب انسان بھی گیا، بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا۔ کئی لوگ سرکار ساڑھے کو آندے مشورے دے جی ساڑھا پاکستان، اور میں کہ ساڑھا پاکستان کتوں آ گیا سرکار؟ پاکستان ان لوگوں کا ہے جن کی بجلی فری ہے، جن کی پیٹرول فری ہے، جن کی گاڑیاں فری ہے، جن کے بگلے فری ہے، جن کی گیس فری ہے۔ میں کہ پاکستان دا انہاں دا ہے، اسی تے ملازمت کر رہے ہیں۔ ساڑھا کی دے پاکستان سرکار؟ بس یہ ہے کہ ایک نام رہ گیا جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کہ پاکستان میں ایک ایسی گلی دکھا دو، ایک ایسی گلی، میں محلے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف گلی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی پاکستان ہے اور جی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میں کہ سرکار پورے پاکستان میں ایک گلی ایسی دکھا دو جتنی اللہ رسول کا دین نافذ ہوئے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اسلام پاکستان نہیں، یہ پھر لبرلزم ہے جس کو انگریز کرنا چاہتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ 1947 کو ہم چھوٹے گوروں کی غلامی سے اور ہم پھنس گئے کالوں کی غلامی میں۔ پاکستان میں چند مخصوص خاندان ہیں جنہوں نے 23 کروڑ عوام کو برباد کیا ہوا ہے۔ چند مخصوص خاندان ہیں جو ہمیشہ حکمرانی میں آتے ہیں، ہمیشہ فوج کے سربراہ بنتے ہیں۔ چند خاندانوں نے پاکستان کی 23 کروڑ عوام کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ٹارگٹ، میں آپ کو بابا کی دول کہہ رہا ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، مشرف کے دور سے لے کر اس وقت تک ان حکمرانوں کی صف اول میں یہ کوشش رہی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں سب کو بند کر دیا جائے۔ مدرسوں کے ان کے اوپر کڑی نظر ہے، مدرسوں کے اوپر۔ اور انگریز کے اندر جی یہ جو چٹائی کے اوپر بیٹھ کے مولوی پڑھتا ہے نا، ہمیں اس مولوی سے ٹینشن ہے۔ انگریز کی آپ دیکھیں اس کی کیا تخیلات ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو پچھلے دن جو امریکی سفیر نے، وزیر خارجہ نے بیان دیا، پاکستان کی مخالفت تھی سارے پاکستان جو بربادی کر کے رکھ دی، وہ پھر کہتے جی ساڑھے تو تعلق ہی نہیں پاکستان کے نال۔ حضرت صاحب برحال یہ کہ میں آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے پاکستان بنایا قربانی دے کے، اور بڑی قربانی دے کے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، 2 کروڑ مسلمانوں نے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں آئے ہیں تاکہ غریب انسان کو سکھ کا سانس ملے۔ 2 کروڑ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں اس لیے آئے تھے
کہ ہمیں وہ حکمرانی ملے جیسی حکمرانی عمر بن خطاب نے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے صحابہ کرام ارشاد فرمایا تھا، فرمایا صحابہ تھوڑے جڑا بندہ بھی شادی کرے گا تے محدود حق مار دے، محدود حق مار۔ اے بڈھی دی محبت ہے کہ جناب لکھاں دے لکھاں تسی دے چھڑ دیو، ایج نہیں کرنا۔ اس تو بعد ایک بڈھی مجلس سے کھڑی ہو گئی عمر بن خطاب کے سامنے، اس نے کہا کہ عمر اللہ نے قرآن مجید میں حق مار کو مطلق بیان فرمایا، جنہ دے سکتے ہو۔ ایک عورت نے عمر بن خطاب سے کہا، امیر المؤمنین سے، اس نے کہا عمر جب اللہ تعالیٰ نے حق مار کو مطلق رکھا ہے تو کون ہوتا ہے مقید کرنے والا کہ نہ دو دے نہ دو؟ عمر بن خطاب نے فوراً اپنا حکم واپس لیا۔ عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک عورت عمر بن خطاب کو اسلام سکھا کے چلی گئی۔ حضرت صاحب ہمیں یہ حکمران چاہیے، یہ حکمران، ہمیں یہ وزیر اعظم چاہیے، ایسا وزیر اعظم کہ جس تک ایک غریب انسان کی پہنچ ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ حکمران چاہیے۔ اور پھر وہ جناب کیسا نظام ہے جب سعد بن ابی وقاص نے ایران میں فاتح ایران سعد بن ابی وقاص نے ایران میں ایک بیٹھک بنائی، ایک خادم کھڑا کیا دروازے کے اوپر۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھی جڑا بندہ آوے نا میرے کو پوچھ کے انہوں پہلے بٹھاویں بیٹھا کے اس تو بعد میرے کو لے کے آویں۔ ایک چھوٹی سی بیٹھک بنائی جناب حضرت سعد نے، اور سعد کون ہے؟ فاتح ایران، ایڈا بڑا بندہ جناب۔ جب ایران فتح ہوا نا، ایران تو یزدگرد جڑا سی وہ بھج کے اتنے جناب محلے جا کے لگ گیا، دریا پار کر کے کشتیاں لے کے سارے دوڑ گیا، اتنے جا کے محلے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ محل اتنے بیٹھ کے مذاق اڑا رہا سی حضرت سعد دا، چونکہ آپ سربراہ ہیں نا مسلمان جماعت صحابہ کے، وہ جناب اتنے محلے چ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے سے حضرت سعد، اور آؤ نا آؤ نا آؤ نا۔ حضرت سعد فرمایا آ رہے ہیں، پریشان کو سی آ رہے ہیں۔ حضرت سعد نے جناب سارے صحابہ کو بلایا، جڑی بھی غازی صحابہ سی، آپ نے فرمایا اپنے سارے گھوڑے پاؤ پانی دے اندر، دریا دے اندر۔ کشتی نہیں تے کیڑی گل ہو گئی؟ اقبال اتنے گل کی، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اقبال اتنے گل کی سی۔ او حضرت سعد بن ابی وقاص آپ جناب جدو اپنے گھوڑے پائے سمندر دے اندر، تو سمندر نے جناب گھوڑے نو رستہ دے دیتا۔ حضرت سعد گئے جا کے محل جا کے یزدگرد اتنے پھینک کے لائی، ستری کر کے لائی، اور یزدگرد جناب وہ محل بھی چھوڑ کے بھاج گیا۔ جمعے کا ٹائم ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا سرکار اے تے انہاں دا گرجا گھر ہے، کافراں دا گرجا گھر ہے، اوتھے جناب انہاں دا محل ہے، ساڈے تے جمعے دا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اوئے جتھے یزدگرد بہندا سی نا جڑے تخت تے، حضرت سعد نے فرمایا کہ اوتھے چڑھ کے میں جمعہ دی نماز دی امامت کراواں گا۔ اے سرکار مسلماناں دی جناب ہے، اے شان مسلماناں دی۔ حضرت صاحب سانوں ایہو جہے حکمران چاہیے سن، اس واسطے 2 کروڑ مسلمانوں نے قربانی دیتی ہے۔